معزز حاضرین اکرام، الحمدللہ اب تک کے دنوں میں ہم نے عقائد کے بیان کا پہلا حصہ مکمل کیا، اور آج بروز اتوار دوسرا حصہ کا آغاز ہوتا ہے، جس میں وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، پانی کے مسائل، تیمم کے مسائل، نجاست کے مسائل، جنازے کے مسائل، غسل اور اس کے احکام، کفن اور اس کے احکام، نماز جنازہ کے احکام، دفن کے احکام وغیرہ وغیرہ، فاتحہ اور اس کی حقیقت کے تعلق سے بھی اس حصے میں ذکر ہے، اور اسی طریقے سے اس حصے میں قربانی کے مسائل، عقیقے کے مسائل بھی موجود ہے۔ تو بڑا اہم ترین حصہ ہے یہ حصے دوسرا حصہ، جس میں انشاءاللہ تعالی بہت سارے علمی معلومات اور فقہی معلومات انشاءاللہ ہم کو حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں پوری توجہ کے ساتھ، پابندی کے ساتھ سننے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وضو کے مسائل۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ باقی کے جو کام ہیں، جو طریقہ وضو میں درج ہے، وہ سنت ہے یا مستحب۔ یہ 4 فرائض تو ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے، یعنی ان 4 فرائض میں کوئی ایک چھوٹتا ہے یا اس میں کمی بیشی آتی ہے تو بندے کا وضو نہیں ہوتا، اور جب بندے کا وضو نہیں ہوتا تو نہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ بندہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ تو نماز کی ادائیگی کے لیے، نماز کے شروع ہونے کے لیے، نماز میں شامل و داخل ہونے کے لیے بندے کا وضو سے ہونا لازم اور ضروری ہے۔ اور وضو کے ہونے کے لیے یہ 4 چیزوں کا اچھے سے ہونا بھی لازم و ضروری ہے۔ اسی لیے تو نماز اور وضو کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث پاک جو ہم بچپنے میں یاد کرتے ہیں، الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے، یعنی وضو ہوگا تو نماز کھلے گی، وضو ہوگا تو نماز سٹارٹ ہوگی۔ وضو نہیں ہے اور بندہ نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس کی نمازیں کوئی فائدہ مند نہیں، نہ اس کی نماز ہوگی، نہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے وضو کے اہتمام میں بہت زیادہ توجہ اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ بعض مرتبہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وضو کرنے میں لوگ جلد بازی کر جاتے ہیں اور رکعتیں چھوٹنے یا جماعت کے چھوٹنے کے خوف سے جلدی جلدی وضو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر جلدی جلدی وضو کرنے کی کوشش میں ان فرائض میں تھوڑی سی بھی کمی رہ جائے گی تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا، اور جب آپ کا وضو ہی نہیں ہوا تو آپ کو کتنے بھی رکعتیں مل جائے، کوئی رکعت آپ کی قبول ہونے والی نہیں، اور ان رکعتوں کے بعد آپ کتنے بھی نوافل پڑھ لیں، کتنے بھی سنتیں پڑھ لیں، وہ بھی آپ کے لیے ناکافی ہوں گی۔ تو اس کے لیے یہ 4 چیزوں کے متعلق ضرور ہے کہ ہم ان فرائض کو یاد رکھیں۔ آسان فرائض ہیں، بچے بھی یاد رکھیں، نوجوان بھی یاد رکھیں کہ نمبر 1 منہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک، ایک کان کی لو، یہ کہتے ہیں نا لول کی کہتے ہیں اس کو عام طور پر، لو، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا فرض ہے۔ اس میں تھوڑی سی بھی جگہ باقی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، بلکہ فقہا نے فرمایا بال کی نوک کے برابر بھی جگہ باقی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ بال کی نوک، تصور کرے، آپ غور کرے، بال کی نوک، یہ چہرے کا معاملہ۔ دوسرا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا،
دونوں ہاتھوں کو جو ہماری یہ کونیاں ہیں اس کے اوپر تک دھونا، اور دونوں ہاتھ کی دھونے کا ہے۔ اچھا، اس دھونے کے تعلق سے بھی ایک چیز ضروری ہے کہ جب اکثر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کونیاں دھوتے تو سر پانی لے کے یوں ایکسرسائز کرتے ہیں، ڈمبل اٹھائے ایسا، اس میں اکثر پانی ہمارے کپڑوں پہ، ہماری کمر پہ، ہمارے اوپر گر جاتا اور صحیح طریقے سے دھوئی نہیں جاتا۔ اسی لیے اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا کہ پانی لے کر اس طریقے سے اوپر ڈالیں، اوپر سے نیچے کی طرف پانی کو چھوڑیں۔ نل سے ڈائریکٹ آپ دھونا چاہ رہے ہیں تو اس طریقے سے لینے کے بجائے اپنی کونے کو نل کے نیچے لے جائیں، اس کے بعد آپ دیکھیں کتنا بہترین طریقے سے آپ کا ہاتھ دھوئے جائے گا۔ تو ہاتھ میں پانی لے کر اس طریقے سے عمل کرنا یہ غیر مناسب ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، آپ وضو کرتے ہوئے غور کریے، آپ ہاتھ میں پانی لے کر اوپر سے چھوڑے یا پھر نل کے ذریعے سے ڈائریکٹ اس طریقے سے ہاتھ دھوئے، کوہنی یعنی شروعات اوپر سے کرے، تو اس کے ذریعے سے آپ کو، اور جہاں پانی ڈال رہے ہیں وہاں پر دوسرے ہاتھ سے تھوڑا مسلے، تھوڑا ملے، تھوڑا ہاتھ پھیرے، اس سے پانی اندر بھی جذب ہو جائے گا اور مکمل طور پر پہنچے گا۔ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، یہ دوسرا فرض۔ پہلا چہرہ دھونا، دوسرا دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ سر کے مسح کرنے کے تعلق سے بھی نیا نیا طریقہ دیکھا جاتا ہے، سب لوگ اپنے اپنے اسٹائل میں بعض مرتبہ سر کا مسح، جو سیکھے ہوئے لوگ ہیں، جو پہلے سے کوشش کیے ہوئے ہیں، وہ اچھے انداز سے کرتے ہیں، لیکن جو نئے نئے نمازی ہوتے ہیں ان کو دیکھا گیا کہ بعض مرتبہ سر چومتے، سر چوم کے سر کا مسح کرنا۔ کیوں چوم رہے بھائی؟ آپ کو سر کا مسح کرا بول رہے، پانی لگے یوں چوم رہے؟ تو سر کے مسح کے تعلق سے فقہاء اکرام نے جو طریقہ بتایا بڑا آسان ہے کہ ہم ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لے لیں، بعض لوگ اس کو جھٹکتے ہی ہیں، پورے آزو بازو والے لوگوں کے منہ پہ، ناک پہ، آنکھوں میں پانی چھینٹے اور چل جاتے، سر جھٹکتے پورا، غلط طریقہ۔ جتنا پانی آپ کے ہاتھ میں ہے بس اتنا ہی پانی اسٹارٹ ان 3 انگلیوں سے کرنا۔ یہ 3 انگلیوں کو لے کر جہاں سے ہمارے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں سے بالکل اسٹریٹ پیچھے تک لے کے جائیں گے، یہ 3 انگلیوں کو مکمل ملاتے ہوئے۔ جب پیچھے گردن تک ہمارے یہ 3 انگلیاں چلے گئے تو اس کے بعد واپس آنا ہے ان حصے سے، یہ 2 حصے سے، کہاں؟ کان کے اوپر سے اس طرح گئے اور کان کے اوپر سے ایسے واپس آ گئے، ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ شہادت کی انگلی بچی ہوئی ہے، تو اس کے بعد ہم یہ دونوں کان کے اندر کے جو ڈیزائن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس ڈیزائن میں اپنی انگلی کو پھیریں گے مکمل۔ اس کے بعد انگوٹھا بچ گیا، اس انگوٹھے سے دونوں کان کے پیچھے کے حصے میں انگوٹھے کو پھیر دیں گے۔ یہ پورا ہاتھ کا حصہ ہمارا کیا کہتے ہیں استعمال میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد بچا کون سا حصہ؟ پیچھے کا حصہ، ایک ہاتھ سے یہ گردن کا حصہ، پھر یہ ہاتھ سے گردن کا حصہ، پورا ہاتھ مسح کرنے میں استعمال ہونا ہے۔ ایک مرتبہ پریکٹس کریں گے اپن سب، آپ لوگ ابھی میرے سامنے ہاتھ پھیریے، میں بھی آپ کے سامنے ہاتھ پھیراؤں۔ شروعات اس طریقے سے 3 انگلیوں سے شروع کرنا ہے، جہاں سے بال شروع ہو رہے ہیں وہاں سے بالکل پیچھے تک گردن تک لے کے جائیے، ماشاءاللہ۔ پھر واپس کہاں سے جانا ہے؟ کان کے پیچھے سے، اوپر سے، کان کے اوپر سے جہاں بال ہے واپس آ گیا۔ اس کے بعد انگلی سے ڈیزائن میں پورا کان میں ہاتھ پھیلائے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن بنایا ہے مکمل۔ اس کے بعد انگوٹھے سے کان کے پیچھے کا حصہ، اس کے بعد ایک کے بعد ایک، 2 ایک ساتھ نہیں، پہلے سیدھے ہاتھ کو پھیریں گے، اس کے بعد بائیں ہاتھ کو پھیریں گے۔ یہ ہمارا بہترین سنت کے مطابق سر کا مسح کمپلیٹ ہوا۔ اس میں ہاتھ چومنا یا ہاتھوں کو جھٹکنا یہ طریقہ غیر درست ہے۔ یہ رہا تیسرا فرض۔ چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یعنی ہمارے جو ٹخنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے گھٹنا اور اس کے نیچے ایک اور ہڈی ہوتی ہے پیر کی، 2 طرف ہڈی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹخنا، وہ ٹخنے کے اوپر تک دونوں پیر کو دھونا ہے۔ اچھا، پیر دھونے میں ایک خاص خیال یہ کرنا، صرف پانی ڈالنے میں سے پیر نہیں دھلتا۔ بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ نل کھول کے نیچے پیر رکھ دیتے ہیں، ہاتھ ہی نہیں لگاتے۔ اگر آپ کے جسم پر پانی گرے گا تو وہ اندر جذب نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو نہ ملیں، یعنی آپ کے پیر کے بال وغیرہ یا پھر جو کیا کہتے ہیں نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے، چمڑا جو گھٹ ہو جاتا ہے ایڑی کے پاس کا،
وہ چمڑا ایسا ہوتا ہے جہاں پہ پانی اندر جذب نہیں ہوتا، تو وہاں اندر تک پانی پہنچانے کے لیے اس کو تھوڑا سا ملنا ضروری ہے۔ تو پیر پہ جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو دوسرے ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے پیر کو دھونا مکروہ ہے، سیدھا ہاتھ ہمارا کلی کرنے کے لیے، چہرہ دھونے کے لیے استعمال ہے۔ یہ بایاں ہاتھ، پیر اچھی چیز نہیں ہے نا، پیر سب سے نیچی چیز ہے، زمین پر پڑتا، لہذا پیر کو سیدھے ہاتھ سے نہیں دھونا ہے، بائیں ہاتھ سے، یہ داہنا ہاتھ، یہ بایاں ہاتھ، بائیں ہاتھ سے پیر کو دھوئیں گے اور پیر کی انگلیوں میں چھوٹی انگلی سے خلال کریں گے اس طریقے سے، اور نیچے جتنا تلوا ہمارا ہے، ایڑی ہے، اس کو اچھے سے ملیں گے تاکہ پانی پورے اچھے انداز سے جذب ہو جائے۔ یہ 4 چیزیں فرض ہے وضو کے اندر، اس کے اہتمام میں بہت زیادہ احتیاط کرنا۔ وضو کرنے کا مکمل طریقہ دیکھیں، آپ شارٹ کٹ میں سن لیں گے۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قبلے کی طرف بیٹھنا، جہاں تک ہو سکے قبلے کی طرف بیٹھنا سنت ہے، حضور کی سنت ہے قبلے کی طرف بیٹھنا۔ پہلے وضو کی نیت کرے کہ اللہ میں وضو کرنے کی نیت کرتا ہوں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دونوں ہاتھ پونچوں تک دھوئے۔ پہلے یہ ہمارے گٹے جس کو کہتے ہیں، اس کو پونچے بھی کہتے ہیں اور گٹے بھی کہتے ہیں، یہاں تک دونوں ہاتھ دھونا ہے۔ اس کے بعد 3 دفعہ دھونا ہے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ سے پانی لے کر منہ میں ڈالے اور 3 بار کلی کرے، اور ان 3 بار کی کلی میں 1 مرتبہ غرارہ کرنا ہے، منہ میں اوپر منگی اٹھا کے ہاں 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 جو کرتے ہیں اس کو غرارہ بولتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ روزے کی حالت میں ہے تو غرارہ نہیں کرنا، کیونکہ غرارہ کریں گے تو کچھ نہ کچھ پانی حلق کے اندر جائے گا، تو روزے میں غرارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مسواک ہے تو مسواک کریں، کلی کرتے وقت مسواک کرنے سے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ حضور نے فرمایا السواک شفاء من کل داء الا السام، مسواک تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے سوائے موت۔ کوئی بھی بیماری آپ کو ہو جائے، آپ مسواک کرو۔ بخار آ گیا نا، بخار نہیں جاتا، مسواک کرو، آپ نیت کر کے آپ کا بخار چٹکیوں میں چلے جائیں گے۔ جو دوا کھا رہے وہ دوا اثر ہوتی، جو بھی بیماری ہو۔ حضور کا ارشاد ہے نا بھائی، جب حضور فرما دیے تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے تو ہر بیماری کے لیے شفا۔ عقیدے کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے، اور پکے دل سے ارادے کی ضرورت ہے کہ میں یہ کروں گا، میرے حضور نے فرمایا میرے کو فائدہ ہوگا تو بالکل ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کسی کے پاس مسواک نہیں ہے تو کم سے کم اس کی انگلی سے دانتوں کو مل لینا اچھا۔ مسواک نہیں ہے، اکثر میرے رہا مسواک، پہلے دیکھتے تھے ہمارے بچپنے میں وضو خانے میں بھی مسواک ہم لائن سے لگے ہوئے رہتے تھے، وہ خان صاحب کا مسواک، یہ شیخ صاحب کا مسواک، وہ صدر صاحب کا مسواک، وہ پڑوس کے معتمد صاحب کا مسواک، وہ فلاں کے لیڈر صاحب، پورے مسواک لگے ہوئے رہتے تھے، پیٹرن تھا ایریا۔ اب دیکھو ایک مسواک نہیں دکھتا، گھروں میں بھی نہیں دکھ رہا، جیبوں میں بھی نہیں دکھ رہا، کوئی کرنا نہیں۔ حضور کی اتنی بڑی سنت کو ہم چھوڑ دی، بہت بڑی سنت ہے حضور کی، یعنی حضور بغیر مسواک کے وضو فرماتے ہی نہیں۔ اب وہ زمانے میں، حضور کے زمانے میں ٹوتھ پیسٹ تو تھا نہیں، فاروقی منجن وغیرہ یہ وہ منجنا بھی نہیں تھے۔ کیا کرتے تھے صحابہ؟ حضور مسواک کرتے تھے، صحابہ بھی دیکھ کر مسواک کرتے تھے۔ مسواک سے دانتوں کی صفائی ہوتی تھی، منہ سے بدبو نہیں آتی، منہ کی تمام بیماریاں چلے جاتی۔ تو مسواک کی کوشش کریں، میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم پابندی سے مسواک کریں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کلمے کی انگلی سے دونوں دانتوں کو ملے، پھر 3 دفعہ دائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائے، بائیں ہاتھ سے اسے صاف کرے۔ پانی ایسا لینا ہے، ناک میں چڑھانا ہے، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچ گئے تو کافی ہے، 3 مرتبہ۔ اور اگر روزے کی حالت میں ہے تو بہت زیادہ اندر تک چڑھانے کی ضرورت نہیں، بس ہلکا سا پانی چڑھائیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ پانی چڑھانے کے درمیان 1 مرتبہ چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا، ناک کی انگلی کو اندر تک ڈال کے صاف کرنا، پانی بھی پہنچ جاتا، ناک کی صفائی بھی ہو جاتی۔ پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ سے پانی لے کر منہ دھوئے، لمبائی میں پیشانی سے ٹھوڈی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اگر داڑھی ہو تو خلال بھی کرے۔ اس طرح کے انگلیاں نیچے سے بالوں میں ڈال کر اوپر نکالے۔ داڑھی ہوتی نا تو بعض لوگ، اکثر لوگوں کو میں ہی دیکھا، داڑھی پہ تو یوں پانی مارتے ہیں، یوں کر لیتے،
حالانکہ یوں یوں کرنا ہے، اندر سے باہر پانی لے کے ایسا مار کے اندر سے باہر کرنا ہے۔ آپ اندر سے باہر ہاتھ نکالیں گے تو آپ کی داڑھی میں بہترین خلال ہوگا۔ باہر سے اندر لیے تو پہلے داڑھی ایسی ہے، پانی اور اسٹریٹ چلے جاتا۔ آپ اندر سے جب انگلی ڈالیں گے اس طریقے سے ڈالیں، اس کے بعد دیکھو آپ کی داڑھی کے اندر آپ کتنا اچھا محسوس ہوتا ہے، پورا پانی پہنچ کے جیسا محسوس ہوتا۔ داڑھی والے لوگ داڑھی کا خلال کرنا، پھر 3 دفعہ دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا، جس کا میں پہلے بیان کر چکا۔ پہلے دایاں پھر بایاں، ہر دفعہ انگلیوں میں خلال کرتا جائے، پھر دونوں ہاتھ تر کر کے تمام سر کا مسح، سر، کانوں اور گردن کا مسح ایک دفعہ کرے۔ آخر میں دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھو ڈالے، پہلے دایاں پھر بایاں، اور ہر دفعہ انگلیوں میں خلال کرے، بس آپ کا وضو بہترین ہو گیا۔ یہ ہے وضو جس کا ہمیں خاص اہتمام کرنا ہے، توجہ کرنا ہے، اور وضو کی نیت پہلے کرنا ہے، اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ مومن کبھی باوضو رہا تو سمجھو اس کے وضو سے رہنے کا ہر لمحہ اس کو ثواب ملتے رہتا، یعنی وضو سے رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں، ہم کو اس کا ذرا بھی خیال نہیں ہے، ہم کو ضرورت پڑی تو وضو کرتے، ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ صحت کے اعتبار سے اور اس کے علاوہ بلاؤں، بیماریوں اور جو کمزور نظر وغیرہ رہتی ہے نا، جادو ٹونا وغیرہ، اس سے بچنے کے لیے بھی وضو سے رہنا بہت بہترین پروٹیکشن۔ اگر ہم بلاؤں سے، وباؤں سے اپنی آپ کی حفاظت چاہتے ہیں تو وضو سے رہنا، ہمیشہ وضو سے رہنا۔ ہمیشہ وضو سے رہنے والا چاق و چوبند رہتا، سستی اس کے پاس نہیں آتی، چہرے پہ اس کے رونق رہتی، اس کے کام بنتے جاتے، کہیں پر بھی وقت ہو گیا فوری نماز پڑھ لے سکتا۔ بعض مرتبہ وضو کے واسطے ہم نماز نہیں پڑھتے، وضو کرنا پڑتا، کہیں وہاں جانا، نل نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بعد میں دیکھیں گے، فرض چھوٹ جاتا ہے۔ وضو سے ہے تو بسم اللہ لاؤ، وہیں بچھاتے وہیں شروع ہو جاتے۔ کہیں پر بھی ہم لوگ مسجد میں تو جا کے پڑھتے مسئلہ نہیں ہے، لیکن کبھی سفر میں ہیں، کبھی کام میں ہیں، کبھی موقع نہیں ہے، کبھی نماز نہیں پڑھ سکے، اچانک یاد آیا، جہاں پہ ہے وہیں پہ شروع ہو جا سکتے۔ یہ وضو سے رہنے کا فائدہ۔ تو وضو کر کے ہمیشہ اپنے آپ کو محفوظ کرے، ہمیشہ اپنے آپ کو وضو سے جوڑے رکھنے کی عادت ڈالنا۔ اگر یہ کام ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اتنے فائدے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی اہم ترین چیز ہے کہ ہمیشہ وضو سے رہنے والا اس کا ہر لمحہ عبادت میں گزر جاتا ہے، یعنی وضو سے رہنے کی الگ نیکیاں ہیں۔ آپ وضو سے نہیں ہیں تو آپ کو کوئی ثواب نہیں، آپ وضو سے ہے تو وضو سے رہنے کی سپریٹ نیکیاں ہیں الگ سے، عبادت کرتے وقت عبادت کی نیکیاں، اس کا ثواب الگ، لیکن خاص وضو کی حالت میں ہے بول کے وضو کی حالت کی نیکیاں الگ۔ اب ذرا سوچیں کہ جو بندہ ہمیشہ وضو سے رہنے کی عادت ڈال دیتا، اس کے ساتھ اتنی برکتیں رہتی کچھ نہ پاؤ۔ بزرگوں کا طریقہ یہی، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وضو سے رہتے تھے، کوئی لمحہ حضور کا بغیر وضو کے۔ جیسا ہی ہم کو عادت یہ ہو جانا کہ ہم کبھی بھی ٹوائلٹ کو گئے فوری نکلتے وضو کر لیں، کہیں پر بھی جاؤ، آفس میں ہے تو آفس میں بھی وضو کرنا، جہاں کہیں ہے وہاں پہ وضو کرنا۔ آپ اس کی عادت ڈال دیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، اتنا کیا کہنا چاہیے، آپ اپنے آپ کو چاق و چوبند محسوس کریں گے کہ آپ جس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہت زیادہ سکون و اطمینان آپ کو دکھیں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی کچھ تنبیہات ہے اور کچھ ضروری مسائل ہے جو وضو کے متعلق ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج سنڈے ہے پڑھ لیں گے، باقی کا کل غسل کے مسائل پڑھیں گے، یا پھر اس میں کچھ باقی ہے تو کل پڑھیں گے۔ تنبیہ نمبر 1، وضو کے درمیان اور وضو کے بعد کلمہ شہادت اور درود شریف پڑھنا باعث ثواب ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ وضو کی خاص دعائیں یاد کر کے پڑھیں۔ اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ وضو کے درمیان میں ہم درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ، جو درود ہم کو یاد ہے درمیان میں پڑھیں، یا پھر یہ دعا پڑھیں اللہم اجعلنی، جو وضو کی دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین، یہ دعا پڑھنا ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما، واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے پاک صاف لوگوں میں شامل فرما، واجعلنی من عبادک الصالحین، اے اللہ مجھے تیرے نیک صالح بندوں میں شامل فرما لے۔
کتنی بہترین دعا ہے، دیکھو آپ، اتنی پیاری یہ دعا یاد ہو جانا، وضو کے درمیان کی دعا۔ وضو ہو جانے کے بعد اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، وضو ہونے کے بعد دعا کرنا، اشہد ان لا، اکثر پڑھتے ہیں لوگ بھی اٹھاتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان اللہم اجعلنی، اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرماؤ، ذنبی، میرے گناہوں کو معاف فرماؤ، ووسع لی فی داری، میری زندگی میں گھر بار میں خوب برکتیں عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، میرے رزق میں خوب برکتیں عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے، دیکھو آپ، بزرگوں نے لکھا ہو کہ جو کوئی وضو کے بعد اس دعا کا اہتمام کرے گا اس کی زندگی میں، صحت میں، رزق میں، علم میں، حلم میں، ہر چیز میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ دعا یاد دلاؤ، اور بچوں کو بولو بیٹے جب بھی وضو کریں گے یہ دعا کو پڑھنا۔ جب معصوم بچے بچپنے سے یہ دعا کو پڑھتے جائیں گے اتنا علم حاصل ہوگا، اتنی برکتیں حاصل ہوگی جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دوسری چیز، اگر وضو کے اعضاء منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ پر چربی وغیرہ ہو تو وضو سے پہلے اس کو دور کر دے، اور انگلی میں تنگ انگوٹی ہو تو اس کو اوپر، اس کو پھراوے، یعنی اس کو ہلائے، کیونکہ بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے عورتوں کے ہاتھوں میں تنگ چوڑیاں ہو تو ان کو بھی پھرائیں، یعنی انگوٹھی پہنے تو انگوٹھی کو ذرا شیک کرنا، ہلانا، نکال کے پہننا تاکہ پانی پہنچ جائے۔ خواتین چوڑیاں پہنتی ہے، کوئی اور چیز چھلے وغیرہ ہے تو اس کو بھی ہلا لینا تاکہ پانی اندر تک پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے منہ پر زور سے پانی مارنا، زور سے پانی مار رہے ہیں، پورے آزو بازو والے پریشان، کیا ہو گیا حضرت کو ہمارے، وہ زور سے پانی مار رہے ہیں، پورا چھینٹے چل رہے ہیں۔ یا پھر منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ اسی طریقے سے 3 بار سے زیادہ کسی عضو کو دھونا، ایک تو منہ پہ زور سے پانی مار لینا، یہ مکروہ ہے، یہ منع ہے۔ ایک حصے کو 3 بار سے زیادہ دھونا، اب سوچ رہے ہیں زیادہ گورا ہو تو سمجھ کے 3، 5، 7 بار دھوتے جا رہے ہیں، پانی دھوتے جا رہے ہیں، آپ کو دھوتے جا رہے ہیں، دھوتے جا رہے ہیں۔ 3 بار سنت ہے بس، 3 بار، کیونکہ پانی زیادہ بہانا بھی گناہ ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے، آپ سمجھ لیں گے میں زیادہ دھویا تو زیادہ ثواب ملتا ہوں گا، نہیں، ان کا گناہ ملتا۔ غیر ضروری پانی بہائیں گے تو اس کا ثواب، اس کا حساب دینا پڑتا، پانی جیسی نعمت دی ہے ہم تمہارے کو، تم اتنا کہیں کو بہا دی بول کے، تو 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں۔ اسی طریقے سے ناپاک جگہ یا مسجد کے اندر وضو کرنا یا وضو میں بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ ناپاک جگہ جہاں پہ گندی جگہ ہے وہاں پہ وضو نہیں کرنا، مکروہ ہے۔ مسجد کے اندر بھی وضو کرنا مکروہ ہے۔ یہ جو عالی شان وضو خانے بناتے ہیں انتظامی کمیٹی والے، مسجد کے لوگ، کس کے واسطے بناتے ہیں؟ جو مسافر ہیں، جو دور دراز سے لوگ آ رہے ہیں، جو اپنے مسجد کے قریب میں کاروبار کرتے ہیں، جن کے گھر بار آزو بازو نہیں ہے، دور گھراں ہیں، ان لوگوں کے واسطے مسجد میں انتظام رہتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر میں ہلو آہستہ دروازہ بند کر کے مسجد میں آ کے وضو کرتے۔ مسجد میں آ کر وضو کرنا مکروہ ہے، یعنی کراہیت ہے، لہٰذا جتنا ہو سکے اپنے گھر سے وضو کر کے آنا۔ کبھی اتفاق ہے، ایسا ہو گیا، سفر میں ہے، جلدی میں ہے، کچھ ایسا معاملہ ہو گیا، کبھی کبھار اگر مسجد میں کر لیے تو کوئی قباحت نہیں، لیکن عادت بنا لینا گھر قریب میں رکھ کر، مسجد کے پڑوس میں رہ کر مسجد میں ہی آ کر وضو کرنا یہ مناسب نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے پیشاب وغیرہ کی راہ سے کچھ نکلنے، جسم سے خون پیپ وغیرہ نکل کر بہنے، منہ بھر کے قے ہو جانے، کسی چیز کے سہارے سو جانے، بے ہوش و مست ہونے، نماز میں کھل کھلا کر ہنسنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ وضو ٹوٹنے کے مسائل ہے جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے، مزید اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور جو وضو کے درمیان کی دعائیں وغیرہ بھی ہیں انشاءاللہ اس پر بھی ہم کل بات کریں گے۔ آج وضو کے فرائض اور وضو کا مکمل طریقہ اور وضو کے متعلق جو ضروری 2 چیزیں ہیں وہ ہم نے بیان کی ہے، اس کو آپ اس پر عمل کریں اور وضو کرتے وقت خوب اہتمام کریں، اور یہ سوچ کر اہتمام کریں اچھا ہمارا وضو ہے تو ہی نماز ہماری اچھی ہے، اور اگر ہمارا وضو اچھا نہیں ہے تو پھر ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کل ہم دعا پڑھے تھے کسی کو ہنستا ہوا دیکھ کر پڑھنے کی دعا، کسی کو اگر مسکراتا ہوا بھی دیکھیں
تو اس کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، اللہ تجھے خوش رکھے، اللہ تجھے ہنستا ہوا ہی رکھے۔ یہ مومنین کے آپس میں ایک دوسرے کو دینے کی دعا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہم پڑھتے تھے، پسندیدہ چیز کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا۔ کوئی چیز دیکھ کر ہم کو پسند آ جائے، اچھی لگے، تو ہم کو دعا کرنا ہے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس کی نعمت سے اچھی چیزیں پائے تکمیل کو پہنچتی ہے، اچھی چیزوں کا وجود اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ آج کی دعا ہے ناپسندیدہ چیز دیکھ کر پڑھنے کی دعا، الحمدللہ علی کل حال، اس کا ترجمہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ ابن ماجہ شریف میں اس دعا کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس دعا کو آپ دیکھیں کہ بالکل مختصر ہے۔ بعض مرتبہ ہمیں جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، جو چیز کو ہم پسند کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی۔ جیسے کوئی فون ہے، پسند ہے بہت، ہم نہیں خرید سک رہے، گاڑی ہے پسند ہے بہت، نہیں خرید سک رہے، کپڑے ہے، جوتے ہے، ٹوپی ہے، گھر ہے، بلڈنگ ہے، محل ہے، جو کچھ بھی ہے، ہماری خواہش دل میں ہو رہی یہ میرے پاس رہنا تھا، نہیں ہے، تو ہماری پسند جو ہے اس کے خلاف ہو گیا نا۔ ہماری پسند لینے کی ہے لیکن ہم کو نہیں ملا، تو ایسی صورت میں یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، دل بول رہا وہ ہونا اور وہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو اب ہم کیا بول رہے ہیں؟ اللہ میرے کو یہ حال میں رکھا، اللہ کا شکر ہے۔ وہ چیز میرے کو نہیں ملی، خواہش ہے حالانکہ لیکن نہیں ملی، پھر بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں برسیں گی، سوچو آپ، اللہ کتنا خوش ہوں گا وہ بندے سے۔ اللہ فرمائے گا کہ میں فرشتوں دیکھو میرے بندے کو، انہیں چاہ رہا وہ چیز ہونا لیکن نہیں مل رہی، وہ چیز اس کے اختیار میں نہیں ہے، پھر بھی میری تعریف کر رہا، پھر بھی میرے سے راضی ہے، پھر بھی میرے سے خوش ہے۔ تو میرے بزرگوں نوجوانوں، یہ چھوٹی مختصر دعا ہے لیکن اتنی کمال کی اور اتنی اللہ کو راضی کرنے کی دعا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا عادت بنا لینا کہ جب کبھی بھی کوئی چیز جس کو ہم پسند کرتے ہیں وہ چیز ہمارے اختیار میں نہ ہو، ہمارے پاس نہ ہو، تو پھر فوراً وہ چیز کو ہم نہ ملنے پر افسوس نہ کریں، ہماری قسمت ہی نہیں ہے بھائی، میرے کو کہاں ملتا ہوا، نہیں، الحمدللہ علی کل حال۔ ناشکری کے الفاظ زبان سے نکالنے کے بجائے شکر کے الفاظ نکالنا، الحمدللہ، اللہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ اللہ میرے کو نہیں بھی دیا تو اللہ کا شکر، میرے کو نہیں ملا بھی تو اللہ کا شکر ہے۔ اسی لیے بڑے بزرگوں کیا فرمائیں، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایمان کو طاقت پہنچانے کے لیے زندگی میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ کو دیکھو۔ اوپر والے کو دیکھے افسوس ہوتا، نیچے والے کو دیکھے ہمت بڑھتی۔ ہاں، اگر کوئی سائیکل پہ ہے، ہم گاڑی پہ ہے، تو سائیکل والے کو دیکھو، ابھی بیچارہ سائیکل چلا رہا، رکشا چلا رہا، آٹو چلا رہا، میں بھی چلاتا تو کیا کرتا تھا، میں اللہ شکر میرے پاس بائک ہے۔ اب بائک پہ رہ کے آپ کار والے کو، مرسڈیز والے کو، بی ایم ڈبلیو والے کو دیکھ رہے ہیں تو دل میں شیطان کیا کرتا ہے، اس کے پاس ہے تیرے پاس نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمارے پاس ہوتی ہے۔ ہمارا کرائے کا گھر ہے تو جس کے پاس گھرش نہیں ہے، جھوپڑی والے ہیں، ان کو دیکھ لینا۔ ذاتی گھر والوں کو دیکھیں گے، حرص بڑھتی، ناشکری بڑھتی، شیطان ایمان کو کمزور کرتا۔ تو یہ بات آسان، دو الفاظ، ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا، اوپر والوں کو نہیں دیکھنا۔ دنیا کے معاملے میں عبادت، علم، اللہ کو راضی کرنے، دین سیکھنے کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا۔ دنیا کے رہنے، کھانے، پینے، اوڑھنے، بچھونے، زندگی کے آرائش آسائش کی چیزوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، اور دین، عبادت، اللہ کو راضی کرنے کے اعمال میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا۔ ارے وہ تہجد بھی پڑھ رہے، میں خالی فرض پڑھ رہا ہوں، وہ اشراق بھی پڑھ رہے، ارے میں خالی تہجد پڑھ رہا ہوں، ارے انہوں نے اتنے پارے قرآن پڑھ لیے، میں تو اتنے ہی پارے پڑھا۔ ان کو اوپر والے کو دیکھنا تاکہ شوق ہونا، جذبہ ہونا، انہوں نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں، انہوں روزے بھی رکھ رہے ہیں، انہوں پیدل مسجد کو جا رہے ہیں، انہوں اتنی دیر تک ذکر کر رہے ہیں، انہوں اتنی دعا کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا ہوں، تو اس سے عبادت کا شوق بڑھتا ہے۔ یہ ضروری چیزیں ہیں جو بزرگوں نے ہمیں بتایا، جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔
اللہ تعالی ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں اللہ اس کا شکر ادا کرنے والا بندہ ہم کو بنا دے، آمین۔ روزمرہ کی دعاؤں سے پہلے نماز کے طریقے میں ہم کل سجدے تک گئے تھے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے تک، یعنی رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے، پوری ہڈیاں جان کی وہاں واپس آ گئی، اس کے بعد سیدھا بیٹھے، پہلے دونوں گھٹنے رکھے، پھر دونوں ہاتھ رکھے، پھر ناک رکھے، پھر پیشانی رکھے، اس کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی اطمینان سے پڑھے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جائے۔ اب یہ جو بیٹھے ہیں اس کو بولتے جلسہ۔ ایک ہو گیا رکوع سے اٹھے جو ٹھہرے ربنا لک الحمد بولے، اس کو بولتے قومہ۔ کیا بولتے؟ رکوع سے اٹھ کے جو کھڑے رہتے ہیں نا اس کو بولتے قومہ۔ اس کے بعد سجدے میں گئے، سجدہ، اس کے بعد سجدے کے درمیان میں بیٹھے، اس کو کیا بولتے؟ جلسہ۔ اب جلسے میں کیا پڑھنا ہے؟ تو کم سے کم 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا پھر رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ بعض بزرگوں نے لکھا ہے رب اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، یہ 4 کلمات دونوں سجدوں کے درمیان میں بولنا۔ یہ بولنے والے کے تعلق سے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو کوئی دونوں سجدوں کے درمیان یہ 4 کلمات کو پڑھنے کو اپنی عادت بنا لیتا، کبھی اس کی زندگی کا کوئی کام رکا ہوا نہیں رہتا۔ اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، وعافنی، مجھ کو عافیت عطا فرما، وارزقنی، میرے کام بنا دے، مجھے رزق دے دے، رزق میں پوری چیزیں آ گئی۔ یہ 4 کلمات پڑھنا، یا نہیں ہو رہا یاد تو کم سے کم رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ 3 کلمات بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، پھر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے۔ سجدے میں جاتے وقت خاص خیال رکھیں کہ سجدے میں جائیں تو انگلیاں بند ہو، کوہنیاں زمین سے علیحدہ ہو، زمین میں کونیاں نہ لگائیں، پیٹ رانوں سے الگ ہو، پیٹ کو رانوں سے نہ چپکا دیں، بالکل یہ خواتین کے لیے ہے۔ بالکل سمٹ کر چمٹ کر زمین سے لگ کر سجدہ کرنا یہ عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے اس کے خلاف ہے۔ بالکل کونیوں کو زمین سے دور رکھے، پیٹ کو رانوں سے الگ رکھے، اور پیچھے کے حصے کو پنڈلیوں سے الگ رکھے۔ اسی طریقے سے پیروں کی انگلیاں پوری فولڈ کر کے جتنی ہو سکے اتنی موڑ دے، زمین کو اچھے سے ٹکا دے، اور اطمینان کے ساتھ ناک کو دیکھتے ہوئے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے۔ اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، دوسری رکعت جو پہلی رکعت کی طرح ہے ویسے ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع سجدہ ہوگا، پھر قاعدے کے لیے بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قاعدے میں بیٹھنے اور اس کے پڑھنے کے الفاظ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق رکوع و سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔ روزمرہ کی دعا پڑھیں گے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اشراف ادا کر لو۔ کوشچن کرنا ہے جی 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 جیسا ابھی آپ تھوڑا تو ریپیٹ کر دیے، جیسا ابھی اللہم